یہ روایت کر رہے ہیں امام ابی جعفر یعنی امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے. قال جابر کہتے ہیں قال لی امام نے مجھ سے فرمایا یا جابر اے جابر ایکتفی کیا کافی ہے من انتحل التشیع جو اپنے آپ کو جو شخص اپنے آپ کو تشیع سے نسبت دیتا ہے یعنی جو شخص کہتا ہے میں شیعہ ہوں ایکتفی کیا اس کے لیے کافی ہے ان یقول بحبنا اہل البیت کیا اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کہے میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں کافی ہے فواللہ تو اللہ کی قسم یہ قسم کیوں کھائی امام نے اللہ قسم کیوں کھاتا ہے قرآن میں بعض لوگ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتا ہے اللہ کی تو ہر بات سچ ہے لیکن جب قسم کھائی جاتی ہے سننے والے انسان پر قسم کا ایک اثر ہوتا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے تو خداوند عالم ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کروانا چاہتا ہے یعنی ان میں اگر غور کرو گے تو بہت کچھ ملے گا تمہیں اور دوسرا جب قسم کھائی جاتی ہے آپ ایک بندے سے بات کر رہے ہو وہ آپ کی بات میں تردد میں ہو آپ کہیں کہ میں قسم سے یہ بات سچ کر رہا ہوں تو اور وہ ذرا آپ کی بات کی تاکید سمجھتا ہے کہ بندہ قسم کھا رہا سچ کہہ رہا ہوگا تو امام نے قسم کھائی کیوں قسم کھائی تاکہ سننے والے کے ذہن میں اگر کوئی ادھر ادھر کی باتیں ہیں تو وہ نکال دوں اگر سننے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ زبان سے کہنے سے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں اور میں شیعہ ہوں اپنے آپ کو تشیع سے نسبت دیتا ہے کیا اس کے لیے کافی ہے امام فرما رہے ہیں اس کو کلیئر کرنے کے لیے اپنی بات سے پہلے کیا فرمایا فواللہ تو اللہ کی قسم ما شیعتنا ہمارا شیعہ نہیں ہے وہ الا سوائے اس کے من اتق اللہ واطاعہ اے جابر اللہ کی قسم ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر وہ شخص کہ جس کے اندر اللہ کا تقوی بھی ہے اور وہ اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے یعنی وہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ کہے میں شیعہ ہوں وہ کہے میں اہل بیت سے بڑی محبت رکھتا ہوں اللہ کی قسم اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ بات کہنا اس کے لیے کافی یہ پھر جو آپ کو میں 3 دنوں سے عرض کر رہا ہوں ایک ہے لوگوں کے درمیان وہ کہیں گے لوگ شیعہ ہے بھائی آتا ہے مجلس میں بھی آتا ہے ماتم بھی کرتا ہے سارا کرتا ہے ہاتھ کھول کے نماز بھی پڑھتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ساری باتیں کرے گا نعرہ بھی ٹکا کے لگاتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن جب پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے یا بے ایمانی تیرا آسرا جو مرضی حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں کرتا تو یہاں پر تو لوگ شیعہ کہیں گے اس کو ٹھیک ہے لیکن وہاں پر آپ کو یاد ہے فَإِذَا اتَّفَقَ فَالْعَبْدُ عِنْدَ اللَّهِ مُؤْمِنٌ جب اس کا دل بھی اور اس کا عمل بھی متفق ہو جائے گا اس کے قول کے ساتھ تب اللہ کے پاس بندہ مومن بنے گا یہ بالکل وہی بات ہے فَوَاللَّهِ مَا شِيعَتُنَا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَأَطَاعَهُ تو اللہ کی قسم ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر وہ جو اللہ کا تقوی رکھتا ہو اور اس کی اطاعت کرتا ہو وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ يَا جابر اب یہ 2 بنیادیں بتا کے اب آگے امام وہ صفات بتا رہے ہیں جو تقوی اور اللہ کی اطاعت انسان میں پیدا کر دیتی ہے اور امام فرما رہے ہیں کہ اے جابر ہمارے شیعوں کی پہچان ان صفات سے ہوتی ہے ہمارے شیعوں کی پہچان ان صفات سے ہوتی ہے وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ يَا جابر اے جابر ہمارے شیعہ نہیں پہچانے جاتے الا سوائے بالتواضع پہلی صفت کیا ہوتی ہے ہمارے شیعوں کی متواضع ہوتے ہیں سادہ اردو میں البتہ یہ بھی عربی دونوں لفظ ہیں عاجزی اور انکساری اکڑ نہیں ہوتی متکبر نہیں ہوتا ہمارا شیعہ تکبر کا معنی واضح ہے تکبر کا الٹ تواضع
ہمبلنس، وہ کہتے ہیں بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ ہے، لیکن یہ ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ اور عاجزی اور انکساری ذلت کے معنی میں نہیں ہے. باوقار ہوتا ہے لیکن متکبر نہیں ہوتا، باوقار ہوتا ہے. تو پہلی صفت ہمارے یعنی پہچان ہوتی ہے. اگر لوگ پوچھیں کہ سب سے زیادہ متواضع، سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری والا کون ہے، تو انگلیاں ہمارے شیعوں کی طرف اٹھتی. اب یہ صفات آپ نوٹ کرتے جائیں، اور نوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھتے جائیں کہ کتنا لیول ہے میرے اندر، مثلا جو جن جن صفات کا نام آ رہا ہے، تاکہ ہم ٹائم میں ختم بھی کر سکیں، وقت زیادہ نہیں ہے. دوسری صفت والتخشع. یہ ساری صفات جو بیان ہو رہی ہیں سب قرآن میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی بات کوئی الگ ہے، اہل بیت کی بات کوئی، شیعوں کی صفات الگ ہوتی ہیں قرآن میں، جو مومن کی صفات ہے کوئی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. نہ، مومن یعنی شیعہ، شیعہ یعنی مومن، کوئی فرق نہیں. مولا علی کا کیا لقب ہے؟ امیر المؤمنین. کوئی امیر الشیعہ تو مشہور بھی نہیں ہے، امیر المؤمنین. تو جو مومن ہو اور جن کا امیر علی ہو وہی تو شیعہ ہوتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ جو صاحب ایمان ہے اور اس کا امیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شیعہ ہے. لہذا قرآن مجید میں مومنین کی صفات اور ادھر اہل بیت اطہار نے جو اپنی شیعہ کی صفات بھی ایک جیسی ہیں بالکل. یہ جتنی صفات بیان ہو رہی ہیں سب قرآنی صفات ہیں. والتخشع. خشوع کسے کہتے ہیں؟ یہ تخشع خشوع سے ہے، سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں. خشوع و خضوع آپ نے سنا ہوا ہے. خشوع کہتے ہیں اندر سے بھی جھک جانا. ہو سکتا ہے بندہ باہر سے کسی بندے کو یوں کر رہا ہو، جھک رہا ہو، اندر سے اس کا دشمن ہو جان کا. یہ خشوع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب اپنے خاص معنی میں استعمال کیا جائے، خشوع یعنی اندر سے بھی جھکا ہوا. ہمارے شیعوں کی یہ صفت، اس سے پہچانے جاتے ہیں. نمبر 3 والامانہ، امانت داری. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. میں نے عرض کی ساری قرآنی صفات ہے. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات کو اپنے اہل کو واپس کرو. یہ نہیں آپ فرما رہے کہ امانت دار ہوتے ہیں، ایسے امانت دار ہوتے ہیں کہ اس امانت داری کی صفت ان کی پہچان بنی ہوتی ہے. یعنی کوئی بندہ آگے پوچھے امانت رکھوانی ہے تو کہتے ہیں اس کے پاس رکھواؤ، یہ تمہاری امانت کی حفاظت کرے. اگلی صفت وکثرت ذکر اللہ. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ ان کی پہچان ہوتی ہے ہمارے شیعوں کی. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی قرآنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو. ہمارے شیعہ پہچانے جاتے ہیں کس سے؟ کثرت ذکر اللہ سے. ان کی تفصیلات ہیں سب کی، بیان کرنے کا وقت نہیں. اگلی صفت، 2 صفت اکٹھی بیان کروں. والصوم والصلاۃ. اپنے روزوں اور اپنی نمازوں سے پہچانے جاتے ہیں. یعنی معاشرے میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں نمازی، روزے رکھنے والے، لیکن یہ جو روزے رکھتے ہیں اور یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ پہچانے جاتے ہیں دوسروں میں. اپنے روزے اور اپنے نماز کی کیفیت اور کوالٹی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. آپ کو پتہ روزے کے درجات ہیں. ایک صرف پیٹ کا روزہ ہوتا ہے، کھانا پینا بند ہے، باقی سب کچھ جاری ہے. ایک دفعہ ہمارے رمضان میں ایک جگہ پر عدالتوں میں جانے کا موقع ملا، تو جج نے فیصلہ صادر کر دیا تھا. اب میں اس وقت زیادہ بڑا نہیں تو چھوٹا تھا میں، تو ساتھ تھا اپنے ہمارے ایک منشی تو ان کے ساتھ گیا ہوا تھا. تو اب وہ جو جج کا وہاں بیٹھا ہوتا ہے نا، جس نے فیصلے کی کاپی دینی ہوتی ہے، تو اب ظاہر ہے وہ سرکاری فیس لے کے دیتا ہے، مفت تو نہیں دیتا جو انہوں نے رکھی ہوتی ہے، رشوت یعنی. تو اب اس نے اس کو پیسے پتہ نہیں 400 کے 500 نکال کے اس کو دے رہا تھا، اور چونکہ کیس اچھا بھلا بڑا کیس تھا تو وہ نہیں لے رہا نا، نہیں لے رہا. آخر اس نے کیا کہہ کے دیا اس کو، اور اس نے بھی قبول کر لیا. کہا کہ یہ ہماری طرف سے افطاری ہے. اب بے ایمانوں کا لیول دیکھیں آپ، اسلامی لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ حرام حلال ہو جائے. یہ ہماری طرف سے آپ افطاری کی رکھ رہے ہیں. اور اس نے بھی پھر جب افطاری کا نام سنا اس نے کہا ٹھیک ہے، رکھ لی جیب میں،
اور اس نے وہ پھر فیصلے کی نقل جو تھی وہ دے دی. ایک یہ بھی روزہ ہے جس کی افطاری رشوت سے ہو جاتی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین والا یاد رکھے, یہ روزہ قبول ہے, رکھ دیا, لیکن قبول تقوی کی بنیاد پہ ہونے والا عمل ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. تو یہ ہمارے شیعہ, ان کے روزے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روزہ ہوتا ہے. ان کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نماز دیکھنی ہے تو پھر ان کی نماز جا کے دیکھو. اب پتہ نہیں ہم کیسے ہیں, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اور ہم خود بہتر جانتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی, لیکن امام یہ فرما رہے ہیں. لہٰذا میں نے آپ سے کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگلی صفت بہت امپورٹنٹ, ہمارے شیعہ پہچانے جاتے ہیں کس سے؟ والبر بالوالدین, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پہچانے جاتے ہیں. یعنی کوئی سروے کیا جائے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا, تو جو ٹاپ پر آ جائیں گے اس سروے کے بعد, یعنی حسن سلوک جب چیک کر لیا جائے تو جو ٹاپ پر آ جائیں گے وہ ہمارے شیعہ ہوں گے. اور لوگ کہیں گے اگر ماں باپ کا احترام دیکھنا ہے, ماں باپ سے بات کا انداز دیکھنا ہے, ادب دیکھنا ہے, تو ان لوگوں کا دیکھو, ان سے سیکھو. آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی مثلا ایک دوست ہے وہ مثلا ساؤتھ کوریا سے آیا ہے, ایک دوست جاپان میں رہ کے آیا ہے, تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ آغا صاحب ایمانداری سیکھنی ہے تو ان سے سیکھو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہچانے جاتے ہیں, تم کہہ رہے ہو ان سے سیکھو. یہ کیا ہے؟ مطلب میں نے تو جو دیکھا ہے وہی بتا رہا ہوں نا. اس پہ غور کرے کہ یہ کیوں ہے. ہمارے اندر ایمان, کون سا ایمان ہے؟ اس میں طاقت نہیں ہے, پاور نہیں ہے ہمیں تبدیل کرنے کی. ایمان گاڑی کے انجن کی طرح ہوتا ہے, اگر صحیح ہے تو گاڑی فل موو کرے گی, دوڑے گی اپنی منزل کی طرف, اور اگر انجن کمزور ہے, کام خراب ہے, تو دھکا لگانے سے بھی کچھ ہوتے ہیں دھکے سٹارٹ ہو جاتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں دھکا بھی لگاتے رہو تب بھی سٹارٹ نہیں ہوتے, ٹھیک نہیں ہوتے. آپ توجہ فرمائیں, ایک بندے کو مثلا فرض کریں کہ اس کو بہت شوق ہے میں موٹر سائیکل خریدوں, ٹھیک ہے, یہ موٹر سائیکل خریدنے کا شوق, موٹر سائیکل کا عشق اس کو مجبور کرتا ہے, اکساتا ہے, پش کرتا ہے, دھکیلتا ہے اس کو کہ وہ اوور ٹائم لگاتا ہے. تھکا ہوا ہے پھر بھی محنت کر رہا ہے. کیوں اس طرح کام کر رہے ہو؟ کہ یار میں نے موٹر سائیکل لینی ہے, وہ بہت شوق ہے مجھے موٹر سائیکل کا, میری ڈریم ہے, میرا خواب ہے میں موٹر سائیکل پہ بیٹھوں. دوسرا یہی کام گاڑی کے لیے کر رہا ہے. تیسرا یہی کام کر رہا ہے کہ یار وہ میرے جہاں پہ میری پسند کی شادی کرنی تھی رشتہ ہو گیا ہے, لیکن انہوں نے کہا اتنا جو ہے نا مثلا یہ تقاضے ہیں, تو اب وہ پیسے جمع کر رہا ہوں. صبح و شام گدھے کی طرح کام کرتا ہے اس کے عشق میں, محبت میں, موٹر سائیکل کے عشق میں, گاڑی کے عشق میں, خاتون کے عشق میں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, پلاٹ خریدنے کے عشق میں, گھر بنانے کے عشق میں. اس کے لیے جانور کی طرح کام کرنے کو تیار ہے. اہل بیت کے عشق میں اپنی ایک گندی عادت تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ کون سا عشق ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والے وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ ہم تصدیق کرتے ہیں تمہیں موٹر سائیکل سے عشق ہے, تمہاری دن رات کی محنتوں کو دیکھ کر ہم مان گئے, اللہ نے مان لیا, جان لیا کہ اس کو گاڑی سے عشق ہے, کیونکہ گاڑی کے لیے پاگلوں کی طرح محنت کر رہا ہے, حرام بھی نہیں چھوڑ رہا, اللہ کو بھی چھوڑ دیا ہے, حرام کی طرف چلا, اتنا عشق ہے گاڑی سے. تو پھر اہل بیت سے عشق تمہیں ہلا رہا ہی نہیں اپنی جگہ سے, کون سا عشق ہے تمہیں؟ لہذا امام فرما رہے ہیں کہ اے جابر ان صفات سے پہچانے جاتے ہیں, گندی عادتوں سے نہیں پہچانے جاتے, کرپشن سے, جھوٹ سے, غلط حرکتوں سے نہیں پہچانے جاتے. یہ کام کرتے ہیں اور یہ ان کی صفات ایسی ہوتی ہیں کہ باقی معاشرے کی نسبت یہ اوپر ہوتے ہیں, ان کا لیول اوپر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کام دیکھنے ہیں تو ان کے دیکھو. یہ ہے ائمہ اہل بیت کی ایکسپیکٹیشن. اس کے بعد جتنا ہمارے اندر پھر جذبہ ہے, وہ محبت جتنی ایک ہے اتنا ہمیں اکسائے گی. اور اگر نہیں ہے موٹر سائیکل جتنی,
اور نہیں ہے گاڑی جتنی اور وغیرہ وغیرہ جتنی، تو پھر بندہ ٹس سے مس نہیں ہوگا. پھر اہل بیت سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ منتے مرادیں پوری ہو جائیں یہاں پر اور وہاں پہ شفاعت ہو جائے. باقی آپ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، ہماری مصروفیات بہت ہیں. آپ 1400 سال پہلے تھے، آپ آج کے زمانے میں ہے ہی نہیں، آپ کو نہیں پتا یہاں پہ نہیں گزارا ہوتا سوائے بے ایمانیوں کے کاموں کے، سوائے خرابیاں کرنے کے. یہاں پہ سارے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. والبر بالوالدین، اگلی صفت والتعاہد للجیران من الفقراء واہل المسکنہ والغارمین والایتام. عجیب، توجہ سے سنیے. امام فرما رہے ہیں کہ ایک ان میں اور صفت ہوتی ہے جس سے ہمارے شیعہ پہچانے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ فقراء، اہل المسکنہ، مساکین. فقیر اور مسکین میں فرق ہی ہوتا ہے. مثلا مسکین فقیر سے بدتر ہے. یوں سمجھیں کہ فقیر کے پاس ہے صحیح لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی چلا سکے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں. یہ فرق بعض اوقات کیا جاتا ہے. فقراء اور اہل المسکنہ والغارمین. غارم کسے کہتے ہیں؟ جس پر اچانک کوئی ایسی مصیبت آئی ہو، کوئی بڑا جرمانہ پڑ گیا ہو، کوئی اس پر قرضہ چڑھ گیا ہو، کوئی ایسی مشکل جس سے زندگی گزار رہا تھا، پہلے نارمل اپنا کام چلا سکتا تھا، اچانک کوئی افتاد پڑی، کوئی مصیبت پڑی جو اس کو اب ریٹرن کرنی ہے، بوجھ میں آ گیا، دب گیا، اسے کہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں غارمین. اور اس کے بعد والایتام، یتیم کی جمع ہے، وہ سب کو ہمیں معلوم ہے. ان کے ساتھ امام فرما رہے ہیں التعاہد للجیران، اپنے ہمسایوں کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. تعاہد معاہدے سے ہے. کیا معاہدہ ہوتا ہے ان کا؟ کہ کسی مصیبت میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا. بڑا مشکل کام ہے کسی مصیبت میں. اچھا، سیٹھوں سے نہیں معاہدہ ہوتا ان کا. امام فرما رہے ہیں وہ جیران کون سے والے؟ من الفقراء واہل المسکنہ والغارمین والایتام. یعنی ہمسایوں میں، ہم اپنے ہمسایوں میں سیٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ سیٹ کے ساتھ دوستی کریں گے تو کھانا پینا بھی واہ واہ ملے گا، گاڑی شاڑی بھی اس کی اچھی ہے، کبھی کبھی ہمیں بھی سیر کرائے گا. اور غریب سے بچتے ہیں کہ یار یہ قرضے مانگے گا، فلان کرے گا. امام الٹ بتا رہے ہیں اپنی شیعوں کی نشانی. کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے جو ہمسائیگی میں، ان کے آس پاس جو نادار ہوتے ہیں، جو جن کے پاس کم ہوتا ہے، ہمارے شیعوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ان کے ساتھ کوئی ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے، کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ یہ ان کو بے آسرا نہیں چھوڑیں گے ان کی مصیبتوں. اور یہیں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہمیں بتایا گیا، پتہ چلا کہ آپ کے بھائی بعض جو ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں، کہ اللہ تعالیٰ سب افغانیوں کے لیے، شیعہ سنی سب کے لیے اس ملک میں آسانیاں اور امن و امان پیدا فرمائے. وہاں کے کچھ معروضی حالات کی وجہ سے وہاں سے کچھ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. توجہ کریں، اگر وہاں سے بندہ یہاں پر آتا ہے، میں یہاں کا لوکل ہوں، اور مثلا میں نے اپنا گھر کرائے پہ دینا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ مجبور ہے تو میں مثلا 100 کا 150 کر دوں، میں بے ایمان ہوں، پکا بے ایمان ہوں. چاہے اوپر سارے بدن پہ شیعہ کے ٹھپے لگا لوں میں، اور سارا سال کالے کپڑے پہنوں اور پیٹ پیٹ کے سر پھاڑ دوں، اپنا بے ایمان ہوں میں نہیں ہوں شیعہ. توجہ کر رہے ہیں؟ یہاں سے پہچانے. وَالتَّعَاهُدِ لِلْجِيرَانِ، وہ دور تھا، اب غارمین مصیبت میں آ گیا، وہاں سے چھوڑ کے اس کو یہاں آنا پڑ رہا ہے. کہ میں مثلا اپنے بھائیوں کے پاس جا رہا ہوں، بھائی چھرا لے کے کھڑا ہو، آ جا بچے تیرا گردہ نکالتا ہوں میں. کتنی گندی صفت ہے یہ. کرونا آیا، بعض لوگ چیزیں مہنگی بیچنے لگے، 5 روپے کا ماسک 50 روپے کا بیچ رہے، حرام خور. پھر شام کو جا کے مسجد میں کہے گا میرے گناہ معاف ہو گئے. یا وہ جو حرام کا مثلا 10 لاکھ کمایا ہے، اس میں سے 1 لاکھ روپیہ مسجد والے کو یا مدرسے کو چندہ دے کے سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے مثلا نعوذ باللہ رشوت دے کے باقی میں نے حلال کروا لی اپنے.
اس قسم کے دین کے نام پر بے ایمان انہوں نے دین اسلام کو بدنام کیا ہے. اور اگر تشیع میں ہے تو شیعہ مکتب اہل بیت کو بدنام کیا اپنی حرام خوریوں سے, اس قسم کی حرکتوں سے کہ اپنا مفاد لے لو, پھر اس کے بعد کوئی ایک رسم ادا کر کے سمجھو کہ تمہاری بخشش بھی ہوگی, جنت بھی تمہاری پکی ہوگی. میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو. جس کے اندر ایمان ہوگا وہ 100 کا 90 روپیہ کر دے گا, 100 کا 110 روپیہ نہیں کرے گا مجبور کے لیے. اور وہ 10 روپے کا اجر اپنے اللہ سے طلبگار ہوگا کہ خدا کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. اگر خدا پہ ایمان رکھتا ہے تو, اگر خدا پہ ایمان رکھتا ہے تو. قرآن مجید کیا صفت بیان کرتا ہے حقیقی مومن کی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دے دے اگرچہ خود تنگی بھی کیوں نہ ہو رہی ان کو, پھر بھی جب دیکھتے ہیں دوسرا مصیبت میں ہے خود تنگی برداشت کر لیتے ہیں, پھر بھی اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ کہاں اور یہ بے ایمان کہاں کہ دیکھتا ہے کہ دوسرا مصیبت میں ہے, ریٹ بڑھا دو, ذخیرہ اندوزی کرو, ریٹ بڑھا دو. ایسے بے ایمانوں کو جانتا ہوں, بڑے بڑے اس کو صحیح سیٹوں کو, کہ لوٹ 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 کے پورا سال, پھر کہتے ہیں اللہ نے توفیق دی میں نے مسجد نبوی میں افطاری کرائی ہے. مسجد نبوی میں رسول پاک تیری رشوت کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے وہاں پر کہ تو دے کے چھوٹ جا جو تو نے ہزاروں کروڑوں کے پیٹ میں چھرا مارا تو نے. امام فرما رہے ہیں وَالتَّعَاهُدِ لِلْجِيرَانِ, ان کے ہمسائے ان کے آس پاس میں جو کمزور ہیں, مصیبت کے مارے ہیں, یتیم ہیں, غارمین ہیں, ایسا لگتا ہے لوگوں کو دیکھ کے گویا ہمارے شیعوں کا کوئی معاہدہ ہوا ہے ان کے ساتھ کہ ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے مصیبتوں میں. اس سے ہمارے شیعہ پہچانے جاتے ہیں. تو آئیے, اگر یہ بھائی آپ کے پاس آ رہے ہیں مصیبت کے مارے تو اللہ کو, رسول کو, اہل بیت کو اپنی پہچان کرائیے کہ ہم ہیں شیعہ. ٹھیک ہے, یہ ہے حقیقی تشیع. اور ایک ہے میڈ ان چائنا. ٹھیک ہے نا, میڈ ان چائنا ایک بات ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ بقرہ عید پہ بکرے خریدنے گیا تو اس نے بکرے دیکھے تو اچھے پلے ہوئے کھڑے ہوتے, تو اس نے جوک ہے, اس نے کہا کہ یہ بکرے کتنے کا ہے؟ اس نے کہا یہ 20,000 کا. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ جو پرے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح لگ رہے تھے. اس نے کہا کہ یہ 5,000 کا ایک بکرا ہے. اس نے کہا بالکل ایک جیسے. تو اس نے کہا وہ چائنا کے. اس کا چائنا کا کیا فرق ہے؟ اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے, آپ گھر لے کے جاؤ وہاں جا کے بھونکنا شروع کر دیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ گھر جانے تک بھی یہ بکرا ہی رہے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بکرے بنے ہوتے ہیں جب حرام دیکھتے ہیں بھونکنا شروع کر کتے بن جاتے ہیں. مولا علی کا فرمان ہے دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے ہیں, یعنی حرام دنیا کے پیچھے. جو دنیا کی خاطر دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کو تیار ہے, دوسرے کا مال دبانے کو تیار ہے تاکہ میں اپنا پیٹ بھروں, مولا فرما رہے کتے ہیں. اور دنیا کے مردار کے پیچھے بھاگتے رہتے. اگلی وصدق الحدیث, اپنی زبان کی صداقت سے ہمارے شیعہ پہچانے جاتے, یعنی سچ بولنا ان کی علامت ہوتا ہے. اگلی حدیث اف وتلاوت القرآن, قرآن کی تلاوت ان کی پہچان ہوتی ہے. ایسی تلاوتیں ہوتی ہیں پہچانے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں. ایک زمانے میں بنو امیہ بنو عباس اپنے جاسوسوں کو, شیعہ جب تقیے میں تھے شیعوں کو ڈھونڈنا ہوتا تھا, ان کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بتاتے تھے کہ رات کو جب شہر میں گھومو جن گھروں میں زیادہ تلاوت قرآن کی راتوں کو آواز آئے تو سمجھ لینا وہ شیعوں کے گھر ہوں گے. ابھی ہم خود دیکھ لیں کس قسم کی آوازیں سنی جائیں گی. حدیث میں ہے, حقیقی شیعوں کی بات ہے. اصل میں ہمیں شیعوں کے فضائل سننے کی عادت ہے, مزہ آتا ہے. شیعہ ہوتا کون ہے یہ سننے کی عادت ہی نہیں ہے. یہ والا یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ شیعہ ہوتا کون ہے. اب جب یہ صفات ہوں گی, ائمہ کی روایات میں ہے کہ آسمان والوں کو, یعنی جو آسمانوں میں بستے ہیں, جو اللہ کی مخلوقات آسمانوں میں رہتی ہیں, آسمان والوں کو زمین پر ہمارے شیعوں کے گھر اس طرح چمکتے دکھائی دیتے ہیں جس طرح زمین والوں کو رات کے وقت آسمان پر ستارے دکھائی دیتے ہیں.
لیکن ظاہر ہے کہ ان گھروں میں گانے نہیں چلتے ہوں گے اور وغیرہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا ہوگا ان گھروں میں جو آسمان والوں کے لیے چمک رہے ہیں. اس کی چمک کے لیے یہ چیزیں چاہیے. وصدق الحدیث وتلاوت القرآن وکف الالسن عن الناس الا من خیر. اور ہمارے شیعہ اس سے پہچانے جاتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں زبان نہیں کھولتے, اگر کھولیں تو بھلائی میں کھولتے ہیں. کسی کی تعریف کرنی ہو تو کرتے ہیں, لیکن کسی لوگوں کی برائی کرنے کے لیے زبانیں نہیں کھولتے, اپنی زبانوں کو بند کر کے رکھتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں الٹ ہے, کسی کی تعریف کرنی آ جائے تو ساتھ ہی نہیں دیتا انسان کا جذبہ, ٹھیک ہے, کئی لوگ اس کو میرے سے بہتر نہ سمجھ لیں, اور برائی کا موقع آئے فل سپیڈ پہ شروع ہو جاتی. وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ. اپنے قبیلوں کے, قبیلے ہوتے تھے, بعض ان میں شیعہ ہوتے تھے, اہل سنت بھی ہوتے تھے, دوسرے غیر شیعہ بھی ہوتے تھے. اپنے قبیلوں میں, اپنی برادریوں میں, اپنے عشیروں میں ان کے امنا ہوتے ہیں, ان کے امین ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ کسی نے کچھ رکھانا ہو ان کے پاس رکھاتا ہے, کسی نے کوئی مشورہ کرنا ہو, اہم بات میں کوئی فیصلہ کرنا ہو, ان سے آ کے مشورہ لیتے ہیں. مخلص, ان کے خلوص پر ان کو اعتماد ہوتا ہے, ان کی امانت داری پر ان کو اعتماد ہوتا ہے. اب یہ جب باتیں سنی تو ہماری نمائندگی کرتے ہوئے جابر نے امام سے کہا, قال جابر فقلت, جابر کہتے ہیں تو میں نے کہا, یبن رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کے فرزند, ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفات. یہ جو آپ صفات بتا رہے ہیں ہمیں تو کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا. یہ جو جملہ ہے نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واقعاً ایک بھی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اتنی قلت ہے کہ گویا دکھائی نہیں دیتا, نہ ہونے کے برابر. یہیں سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ ائمہ کی تنہائی کے اسباب تلاش کریں. یہ جو صفات ہیں نا, یہ پھل ہیں, جڑیں صحت مند ہیں ایمان کی, تو یہ پھل لگے ہوئے ہیں. جب ان پھلوں والے درخت نہیں تھے تو ائمہ تنہا تھے. ویسے تو بہت تھے. دل سے میں نے عرض کیا تھا کہ کوفے والوں کے بارے میں کیا خبر ملتی تھی, قلوبہم معکم وسیوفہم علیکم, کہ آپ کے ساتھ ہیں ان کے دل, لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں. چونکہ ان کے جو دل آپ کے ساتھ ہیں نا, وہ محبتیں ان کی اتنی پاورفل نہیں ہیں کہ بنو امیہ کے خوف کے سامنے ٹک جائیں, ان کے پیسوں کے, ان کے درہم و دینار کے لالچ کے سامنے ٹک جائیں. اتنی جاندار محبت نہیں ہے. اس کی محبت اس پر غالب آ جائے گی, تلواریں آپ کے خلاف چلیں گی. سیوفہم علیکم, تلواریں آپ کے خلاف چلیں گی. میں نے کہا, یا ابن رسول اللہ, اس صفات والا تو ہمیں کوئی بھی آج نظر نہیں آتا. فقال یا جابر, تو امام نے پھر کوئی کنسیشن نہیں کی اس کے بعد کہ اچھا تھوڑا سا میں ڈیل دے دیتا ہوں. امام نے کیا فرمایا, یا جابر لا تذهبن بک المذاہب, کہ اے جابر, جو تو نے ادھر ادھر سے باتیں سنی ہیں کہ شیعہ یوں تو شیعہ یوں ہوتے, تو یہ بھی شیعہ یہ بھی شیعہ, خبردار یہ لوگوں کی باتیں تجھے اپنے ساتھ بہا کر نہ لے جائیں. یعنی حق وہ ہے جو تجھے میں بتا رہا ہوں. تو نے سنا ہے شیعہ یوں بھی ہوتا ہے, یہ بھی شیعہ ہے, یہ بھی شیعہ ہے. یہ لوگوں کی باتیں, مختلف آراء جو باتیں ہو رہی ہیں معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں, یہ تجھے ہرگز اپنے ساتھ بہا کر نہ لے جائیں. توجہ کیجئے, حسب الرجل, کیا ایک شخص کے لیے کافی ہے ان یقول احب علیا واتولاه ثم لا یکون مع ذلك فعالا, کیا کسی شخص کے لیے اے جابر یہ کافی ہے کہ وہ کہے کہ مجھے علی علیہ السلام سے محبت ہے اور میں علی علیہ السلام سے تولا رکھتا ہوں, اور یہ کہہ دینے کے بعد پھر وہ فعال نہ ہو, ایکٹیو نہ ہو, عمل نہ کر کے دکھائے؟ آیا اس کے لیے کافی ہے؟ سنتے جائیے.
فلو قال، تو اے جابر یہ تو علی ہیں، اگر کوئی یہ کہے انی احب رسول اللہ کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، فرسول اللہ خیر من علی، تو رسول اللہ تو علی سے بھی اوپر ہیں، علی سے بھی خیر افضل ہیں۔ اگر کوئی مولا علی سے بڑھ کر کوئی کہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، ثم لا يتبع سیرته ولا يعمل بسنته، لیکن رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد نہ رسول کی سیرت کو فالو کرے نہ رسول کی سنت پر عمل کرے، ما نفعه حبه اياه شيئا، تو پھر یہ جو محبت ہے اس کی اسے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، کچھ بھی نفع نہیں دے گی۔ چونکہ اصل میں اگر آپ غور کریں تو محبت ہے نہیں، چونکہ محبت ہلاتی جلاتی ہے، محبت حرکت میں لے آتی ہے۔ بعض دفعہ میں معذرت کے ساتھ یہ مثال دے رہا ہوں کہ ماں باپ نے بچپن سے پالا پڑھائی پہ پیسے لگائے فلان، لیکن ایک لڑکی سے عشق ہوا، اس کو ماں باپ نہیں اچھے لگتے جو رشتہ نہیں ادھر کرنا چاہ رہے، یہ محبت کی تاثیر ہوتی ہے۔ کہتا ہے میں گھر چھوڑ دوں گا، چھوڑ کے بھی چلا جاتا ہے۔ باپ کہتا ہے میں تجھے آگ کر دوں گا، کہتا ہے کر دو آگ، میں اپنی محبت پر سب کچھ قربان کر دوں۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں، نہ بھی کہیں کر دیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اگر یہ علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، رسول اللہ سے محبت کرنے والا جو رسول اللہ علی سے بھی اوپر ہے، یہ بھی اگر کہے میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے بعد رسول کو فالو نہ کرے، یہ محبت اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ اگر یہ محبت ہے تو، چونکہ زبان سے کہنا ضروری تھوڑی ہے کہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو خوشامد سے اپنے مطلب کے لیے دوسروں سے کہتے ہیں آپ سے پیارا میں دنیا میں کوئی نہیں، باہر نکل کہتے ہیں یار اس کی شکل نہیں اچھی لگتی مجھے، لیکن کیا کروں مجبوری ہے میری، کہتے ہیں نا، زبان تھوڑی کوئی دل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر اس میں واقعاً ہے تو اس کی کچھ تاثیر ہوگی، وہ کچھ پش کرے گی، کچھ دھکیلے گی، کچھ کام کرنے کے لیے، کچھ کاموں سے روکنے کا تقاضا کرے گی۔ اگر یہ اثر ہے، جتنا ہے اتنی دعوے میں صداقت ہے۔ پھر فرمایا فاتقوا اللہ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَعْمَلُوا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے پاس اجر ہے، ثواب ہے، جنت ہے، اس کے لیے عمل کرو۔ صرف یہ نہ کہو کہ ہمیں محبت ہے تو بس اس پہ ہی کام چلا لو۔ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ قرابت، اور یاد رکھو جابر، اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا ایک بندہ کوئی کام نہ کر رہا ہو تو وہ جس بندے کا کام ہوتا ہے وہ جا کے اس کے کزنوں کو لے آتا ہے، اس کی برادری کو لے آتا ہے۔ اب برادری پریشر ڈالتی ہے یار ہم آگے تیرے دروازے پہ، تو کہتا ہے کرنا تو میں نے نہیں تھا لیکن اب تم پریشر ڈال رہے، تمہیں نہ نہیں ہو سکتی، میں کر دیتا۔ آیا اللہ کا معاملہ ایسا ہے؟ نہیں۔ امام فرما رہے ہیں کسی کی اللہ کے ساتھ کوئی قرابت داری نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے پاس کیا معاملہ ہے؟ عین قرآن ہے یہ، احب العباد الی اللہ عز وجل واکرمہم علیہ۔ اے جابر، اللہ کو زیادہ محبت اپنے بندوں میں سے اس سے ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے زیادہ مکرم، زیادہ محترم اس کو جانتا ہے کہ جو اتقاہم وَأَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ، کہ جو زیادہ تقوی والے ہیں اور اللہ کی اطاعت میں زیادہ عمل کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محترم، زیادہ مقام والے ہیں۔ یہ اللہ کا فارمولہ ہے۔ یا جابر، اے جابر، واللہ، پھر قسم کھائی امام نے اس روایت کی بنا پر، واللہ، اللہ کی قسم، ما یتقرب الی اللہ تبارک و تعالی الا بالطاعہ، اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا اے جابر سوائے اس کی اطاعت کے۔ اللہ کی، اور اس کے علاوہ دیگر روایات ہیں جس میں امام فرماتے ہیں کہ ہم بھی خدا کے قرب کے لیے اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم بھی اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ بات وہی ہو رہی ہے کہ ما یتقرب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا الا بالطاعہ، اللہ کی اطاعت کے سوا کسی اور چیز سے۔ وما معنا براءۃ من النار، اور اگر تم اللہ کی اطاعت نہ کرو اور کہو کہ اہل بیت ہمیں چھڑوا لیں گے، تو یاد رکھو اس طرح آگ سے چھڑوانے کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ کہ تم اللہ کی اطاعت نہ کرو
اور کہو کہ ہماری نسبت جب ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے میں چھڑوائیں گے، ما معنا براءۃ من النار ولا علی اللہ لأحد من حجۃ. اور اے جابر، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی اگر اس نے اللہ کی اطاعت نہ کی ہو اور اللہ کے سامنے پیش ہو، اس کے پاس کوئی اور ایسی دلیل ہو جس کو اللہ کے سامنے پیش کرے اور اللہ اس دلیل کو قبول کر کے اسے چھوڑ دے، ایسی کوئی دلیل اے جابر اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے. وہی ہے جو میں نے تجھے بتا دیا. یا جابر، اب یہ آخری جملہ اس حدیث کا، بس اس کے ساتھ ہی میں اپنی عرائض بھی تمام کر دوں گا. خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، پہچان بتا رہے ہیں. اب ہم کیسی پہچان بنائیں ہماری مرضی ہے، لیکن ائمہ پہچان بتا رہے ہیں. دو کی پہچان. ہمارا دوست کون ہے؟ ولی کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے مقابلے میں امام نے عدونا، اپنے دشمن کا لفظ استعمال کیا کہ اے جابر، اگر تو دیکھنا چاہتا ہے نا ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے، تو یہ مت دیکھنا کون کہہ رہا ہے میں شیعہ ہوں، میں بڑا محب ہوں اہل بیت کا، یہ مت دیکھنا. حدیث کے لفظ دیکھیے، من کان للہ مطیعا فہو ولینا. جو اے جابر جس کو اللہ کا اطاعت گزار دیکھو وہی ہمارا ولی ہے. ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو. جس کو دیکھو کہ اللہ کی نافرمانی اس کی روش ہے، اس کی زندگی اللہ کی نافرمانی سے عبارت ہے، جان لو کہ وہ ہمارا دشمن ہے. دعوے پہ مت جانا. وما تنال ولایتنا الا بالعمل والورع. اور اے جابر، ہماری ولایت کو نہیں پایا جا سکتا سوائے عمل کے اور بہترین تقوی کے. اس دو کے بغیر نہ ایمان ہے، نہ شیعہ ہے، نہ کوئی ہماری ولایت کو پا سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.